ادیب اہل سنت، عالم باعمل، یادگار اسلاف حضرت مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ جلوہ فرما ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے نورانی الفاظ سے مستفید ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی دیر کے میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ، نہایت عقیدت کے ساتھ کہ آپ جلوہ فرما ہوں اسٹیج پر اور ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ تشریف فرما ہوتے ہیں جناب مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام بانی محفل حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ شان والا شان جنید سر محمد جنید سرور صاحب مجدی نقشبندی زیدہ مجد العالی، نہایت ہی قابل قدر علامہ پروفیسر راغب الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ دل محمد چشتی صاحب، علامہ ڈاکٹر منظور حسین صاحب فاضل نوجوان، علامہ محمد بشارت صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خوانان اعظام، سامعین گرامی قدر، میری حاضری کا مقصد بعض برکات کا حصول تھا اور ہے، نہ کوئی تقریر کرنا مقصود تھا اور نہ ہے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی یہ تقریب سعید جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ماہانہ محفل میلاد ہے اور دوسرا عرس مبارک ہے حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خطاب پہلے بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوگا۔ میں حضرت صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی علمی روحانی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تین باتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو رحمت کا حصول ہوتا ہے، دوسرا اس شخصیت کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو جاننا ہوتا ہے، ان سے آگاہی حاصل کرنا ہوتی ہے، اور تیسری بات ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم صمیم کرنا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت صوفی صاحب
سے بڑھ کر کون صالح ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کی، اور وہ عظیم شخصیت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہے، ان کے عقائد کو دیکھا جائے، ان کے تفقہ کو دیکھا جائے، ان کی تصوف کے حوالے سے ان کی زندگی کو دیکھا جائے، اور دین حق کے لیے اور دو قومی نظریے کے لیے جو دین حق ہے اس کے لیے ان کی خدمات، مشکلات برداشت کرنا، تو ایک ایسی شخصیت جس کی امت پر احسانات ہیں، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو ان کے ساتھ وابستگی کا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صوفی صاحب نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود اچھے اعمال کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی زندگی میں دعوت تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے پاس عمل صالح تو ہے، دعوت نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں بڑی اچھی ہیں جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، اور وہ یہ اعلان بھی کرتے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ کی ناموس کا تحفظ، تعظیم رسول، یہ ساری باتیں جس شخصیت میں پائی جاتی ہیں وہ حقیقتاً مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو بے شمار ہیں۔ ابھی توحید کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں پروفیسر صاحب کر کے گئے ہیں، اللہ کو ماننے والے تو بے شمار ہیں، فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ محمد فرق بین الناس، فرق بمعنی فارق، یعنی حضور کی ذات وہ ہے جو لوگوں میں امتیاز پیدا کرتی ہے، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے۔ محض توحید کا دعویٰ، محض کلمہ پڑھنا نہیں، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا صحیح مسلمان وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوگا، آپ کی تعظیم بھی کرتا ہوگا، آپ کی ناموس کا تحفظ بھی کرتا ہوگا، آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہوگا۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو نہیں مانتا، عیب نکالتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس کی تمام چیزیں بیکار ہیں، نہ اس کے کلمے کا اعتبار ہے، نہ اس کی توحید کا اعتبار ہے، نہ اس کی نماز کا، نہ روزے کا، کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ تو یہ درس ہمارے بزرگوں نے دیا، اور صوفی صاحب نے، ایک تو ان کا یہ اعلان تھا، ان کی زندگی بتاتی تھی کہ ایک صاف ستھرے عقیدے والے مسلمان، پھر دو باتیں، عمل صالح بھی اور دعوت الی الاسلام بھی۔ اس لیے ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس مشن میں گزاری، اور ان کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ ان کا جاری کیا وہ مشن آج بھی جاری ہے، ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک نہر پانی دیتی ہے، دریا پانی دیتا ہے، اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، کسی کو وہاں سے پانی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن آج الحمدللہ آپ تمام احباب اس بات کے گواہ ہیں، حضرت صاحبزادگان، حضرت صاحبزادہ اپنا پروفیسر شاہ صاحب راغب الیاس شاہ صاحب، دیگر جو رفقاء ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، الحمدللہ اس مشن کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اخلاص تھا، کوئی نمود نمائش ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر ان کی جو محنت اور مشقت ہے، اس پیرانہ سالی میں لالت کے باوجود ایک ایک کے گھر میں جانا، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ میرے پاس تو میں خود اس مکان کو چھوڑ چکا ہوں جن کی سیڑھیوں سے میں اوپر نہیں جا سکتا، میں دوسری جگہ رہائش اختیار کر چکا ہوں، وہاں اتنی تیز زیادہ سیڑھیاں
چڑھ کر کے وہ میرے پاس کبھی کبھی تشریف لاتے تھے. تو اس لیے یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذکر میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور کوئی مسلمان حضور کے ارشاد کے بارے میں معاذ اللہ شک و شبہ کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام سے ہم نے یہ سیکھنا ہے. میں تو ایک مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، اس طریقے کو ہم نے اپنانا ہے. ان کا وہ جو اسوہ حسنہ ہے، زندگی کے جو روشن پہلو ہے، مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اس پر ہم نے اس کو سیکھنا ہے. کیونکہ پہلے سیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہوتا ہے. اس کو سیکھنا اور سیکھنے کے بعد ہم نے پھر وہی محنت کرنی ہے، وہی مشقت کرنی ہے، اور وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو انہوں نے اختیار کیا، اور آج الحمدللہ وہ زندہ ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ وہ دنیا سے اس طرح گئے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جو دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد مطمئن ہوا. ہم شاید اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے دولت حاصل کر لی، ہم اس پر مطمئن ہیں کہ ہم نے بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، اس پر مطمئن ہے کہ جناب ہمیں گاڑی بھی حاصل ہو گئی، دنیا کی تمام آسائشیں حاصل ہو گئی، لہٰذا ہماری زندگی جو ہے وہ اطمینان والی زندگی ہے. لیکن نہیں، مطمئن وہ نفس مطمئن ہے کہ جو زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے اس کو پورا کر کے جاتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لہذا ہماری یہ گواہی ہے کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفس مطمئنہ کے ساتھ یہاں سے تشریف لے گئے، اور رب کا یہ اعلان ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف. اور واپس آدمی ادھر جاتا ہے جہاں سے کہیں گیا ہوتا ہے. آپ لاہور سے کراچی گئے ہیں تو واپس لاہور آپ واپس آئیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کا جو مشن لے کر گئے تھے وہ آپ نے پورا کر دیا، لہٰذا اپنے رب کے پاس آ جائیں. فادخلی فی عبادی، اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اسی جماعت میں شامل ہو جائیں جو نیک بندے ہیں. اور وادخلی جنتی، اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا اور ہمیں سپرد کر کے گئے، ہمارے لیے مشعل راہ بن کر کے گئے. حضرت صاحبزادگان کے ساتھ ہمارا جس طرح کا بھی تعاون ممکن ہو ہمیں کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے. مجھے ابھی صاحب فرما رہے تھے میری طبیعت، یہ مجھے پتہ ہے، میں نے نماز ابھی پڑھی ہے، میری کمر میں بہت شدید درد تھی، لیکن میں کرسی کے پیچھے ٹیک لگاتا ہوں تو پاؤں زمین سے اوپر ہوتے ہیں، پاؤں نیچے رکھتا ہوں تو کرسی سے آگے ہوتا ہوں. لیکن میں نے بارہ تکلیف کے اندر ہی میں نے پاؤں آگے زمین پر تو لگانا ضروری تھا، نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتے. میں نے کہا جی یہاں آنا ہمارا فرض ہے کہ جس شخصیت نے اتنا کام کیا اور اتنی محبت کی، تو آج اگر ان کی عرس کے اندر چند منٹ اگر ہم نہیں دے سکتے تو یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے ہماری حاضری بھی ضروری تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اس تعلق کو حضرت صوفی صاحب کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ، ان کے صاحبزادگان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.